کے شام دیگر جگہوں کی عورتیں میاں حضرت عبداللہ کی خوبصورتی حضرت عبداللہ کے حسن کا ایسا چرچا ہوا کہ بادشاہوں کی بیٹیاں ان کے ساتھ شادی کرنے کے لیے سبحان اللہ بے قرار ہو گئی. میرے بزرگوں دوستوں بہرحال حضرت عبداللہ کا یہ حال ہے. جدھر سے گزرتے جا رہی عورتیں کہہ رہی ہیں ایسا حسن والا دیکھا ہی نہیں گیا, ایسا جمیل سنا ہی نہیں گیا کہ پیشانی چمکدار ہے اور پیشانی کی چمک سے ان کا چہرہ کتنا چمکدار ہے. اور شمیم السما کہتا ہے اور جو حضرت عبداللہ تھے پیشانی میں نبی کا نور تھا تو ان کا چہرہ چمکدار تھا. ارے یارو اے سنیو ہمارے دل میں نبی کی محبت کا نور ہے تو ہمارا بھی چہرہ چمکدار ہے. اور شمیم السما پھر کہتا ہے نبی کے نور کی محبت سے دل کو چمکدار رکھو, چہرہ چمک رہا ہے, یہی محبت کا نور دے کر کے قبر میں جاؤ گے تو انشاءاللہ قبر بھی چمکدار روز کا دامن روز کا دامن راجا کا دامن رضا کا دامن. وقت زیادہ نہیں کہ میں تفصیل سے بیان کروں, لیکن اتنا بتا دوں کہ حضرت عبداللہ کی پیشانی سے وہ نور حضرت بی بی آمنہ کے رحم اطہر میں آ گیا. سبحان اللہ. اور بی بی آمنہ کے رحم اطہر میں آ گیا تو آمنہ پاکیزہ ہو گئی, آمنہ رحمت والی ہو گئی, آمنہ برکت والی ہو گئی, آمنہ عصمت والی ہو گئی, آمنہ شان والی ہو گئی, آمنہ اللہ کی محبوبہ ہو گئی. میرے دوستو وقت گزر رہا ہے, وقت گزر رہا ہے, مہینے گزر رہے ہیں, 9 مہینے پورے ہو رہے ہیں. سبحان اللہ. حضرت آمنہ کہ شکم پرنور سے اب میرے آقا کی ولادت ہونے والی ہے. حضرت آمنہ کہتی ہے میں نے کیا دیکھا کہ زمین سے آسمان تک ایک کپڑا, زمین سے آسمان تک ریشمی کپڑا آویزہ کر دیا گیا, لٹکا دیا گیا. کہہ دو سبحان اللہ. زمین سے آسمان تک اللہ تعالیٰ نے ایک کپڑا لٹکا دیا. اور اگر ہم جھنڈے لہرائیں تو کیا ہے؟ محبت سے بولو خدا نے اتنا بڑا جھنڈا زمین سے آسمان تک لہرا دیا اور ہم اپنے چھت پر جھنڈا لہرائیں تو کیا ہے؟ میرے بزرگوں دوستو حضرت بی بی آمنہ کہتی ہے میں نے کیا دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جھنڈا زمین سے آسمان تک لٹکایا اور ایک جھنڈا مشرق میں دیکھا. سبحان اللہ. شواہد نبوہ کی روایت, ایک جھنڈا پورب میں مشرق میں اور دوسرا جھنڈا مشرق میں. قرآن میں ہے رب المشرقین و رب المغربین فبأی آلاء ربکما تکذبان. اللہ تعالیٰ پورب و پچھم پوری دنیا کا مالک ہے, کیا کیا جھٹلاؤ گے؟ بس یہاں جو بتانا چاہے تو سنو. رب المشرقین و رب المغربین, مشرق اور مغرب کا ذکر کیا اور پوری دنیا مراد لی گئی. مشرق اور مغرب سے پوری دنیا مراد لے گی, پورب اور پچھم سے پوری دنیا مراد لے گئی. یہاں بھی جھنڈا لگایا جا رہا ہے, کہاں؟ مشرق میں. دوسرا زور سے بولو دوسرا مغرب میں. کیا مطلب؟ یعنی پورب میں ایک جھنڈا ہے اور پھر اس کے بعد مشرق میں ایک جھنڈا ہے. ایک جھنڈا مشرق میں ہے, ایک جھنڈا مغرب میں ہے, ایک جھنڈا پورب میں ہے, ایک جھنڈا پچھم میں ہے. یعنی نبی آ رہے ہیں. اب دنیا کو بتایا جا رہا ہے کہ نبی پورب سے لے کر پچھم تک پوری دنیا کا مالک ہے. اور ابھی حضرت علامہ شاکر صاحب نے بیان کیا کہ ایک جھنڈا حضرت جبریل امین نے کعبہ پر گاڑ دیا, کعبہ کی چھت پر گاڑ دیا. کعبہ کی چھت پہ ذہن حاضر کرو, کعبہ کی چھت پہ جھنڈا گاڑا گیا. کس لیے؟ کہ یہ کعبہ ہے جو سب کا قبلہ ہے. یہ کعبہ ہے جو سب کا قبلہ ہے. کعبہ سب کا کعبہ سب کا کعبہ سب کا کعبہ سب کا قبلہ ہے اور کعبے کی جانب سب کو جھکنا ہے. جدھر سب کو جھکنا ہے اسی کعبے کی چھت پر محمد الرسول اللہ کا جھنڈا ہے.
اب میرے بزرگوں دوستو، اس کعبہ پر نبی کا جھنڈا ہے، میرے آقا کی ولادت کا جھنڈا، نبی کونین قیامت کا جھنڈا، سب جھکیں گے کعبہ کی جانب، اور کعبہ جھک رہا ہے محمد الرسول اللہ۔ اور یہ میں نہیں کہتا، میرے آقا کے دادا حضرت عبد المطلب کہتے ہیں، میں طواف کعبہ میں مصروف تھا، میں طواف کعبہ میں کہتے ہیں میں تو طواف کعبہ کر رہا تھا، اور ادھر بی بی آمنہ کے ہاں محمد رسول اللہ کی ولادت ہوئی، اچانک میں حیران رہ گیا، میں حیران تھا، میں نے کیا دیکھا کہ کعبہ میرے گھر کی جانب جھکتا جا رہا ہے، کعبہ میرے گھر کی جانب جھکتا جا رہا ہے، اور پھر کیفے سے آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اب میں پاک ہو گیا، اب میں پاک ہو گیا، اب میں پاکیزہ کر دیا گیا، اب مجھے پاک کرنے والا پیدا ہو گیا ہے، اب تم کا صفایا ہو جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد میرے بزرگوں دوستو، اللہ کے نبی تشریف لائے، جیسے ہی میرے آقا تشریف لائے، کعبے میں جتنے بت رکھے تھے، کعبے میں جتنے بت رکھے تھے سب منہ کے بل گر پڑے، منہ کے بل منہ کے بل منہ کے بل گر پڑے، اور کیسر و کسرا کے جو 14 کنگورے تھے، ادھر نبی کی ولادت ہو رہی ہے، ادھر کسرا کے کنگورے بھی ٹوٹ جا رہے ہیں، سب بہت ہو جا رہے ہیں۔ فارس کی آگ جسے وہ لوگ پوجا کرتے تھے 1000 سال سے نہیں بجھنے پائی تھی، 1000 سال سے نہیں بجھی تھی، ادھر اللہ کے نبی تشریف لائے، وہ فارس کی آگ، فارس کا آتش کدا فوراً بجھ گیا، کیا ہو گیا؟ میں کہتا ہوں میاں میرے آقا کی آمد ہو تو فارس کی وہ آگ ٹھنڈی ہو جائے، میرے آقا کی آمد ہوئی، فارس کا آتش کدا ٹھنڈا ہو گیا، تو ہم نبی کی ولادت کا جب ذکر کریں گے تو ہمارے لیے جہنم کی آگ کیوں نہ ٹھنڈی ہو جائے۔ اللہ اکبر، نعرے رسالت یا رسول اللہ، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، مسلک اعلی حضرت زندہ باد، علماء اہل سنت زندہ باد۔ میرے بزرگوں دوستو، اللہ کے نبی تشریف لا رہے ہیں، سبحان اللہ، محبت سے بولو سبحان اللہ، محبت سے بولو سبحان اللہ، ہم سبوں کے گنوں کا مدابہ آ رہے ہیں، سبحان اللہ، ہم سبوں کے دلوں کی دھڑکن آ رہے ہیں، سبحان اللہ، ہم سبوں کے پیارے رسول آ رہے ہیں، سبحان اللہ، نبی یہ کون ہے نہ ہے، آتے ہی فوراً میرے آقا نے مسکرا دیا، سبحان اللہ، آقا نے مسکرا دیا، آقا نے مسکرا دیا، کوئی مسکرایا ہے آج تک؟ بولو، آپ کا لڑکا پیدا ہوگا تو مسکرایا تھا کیا؟ تو آپ بول کیوں لے رہے ہیں؟ آپ تو مسکرائیے۔ کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو مسکراتا ہے، ارے بولیے زور سے، نہیں، کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو مسکراتا ہے، نہیں، نہیں مسکراتا نا؟ کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ خوب روتا ہے نا؟ اور اگر بچہ نہیں روتا تو گھر کا چچا روتا ہے، پوری دنیا آئے دنیا میں تو روئے، لیکن میرے سرکار آ رہے ہیں تو رو کر کے نہیں آ رہے ہیں بلکہ مسکرا کر کے آ رہے ہیں۔ میرے بزرگوں دوستو، اللہ کے نبی سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، میرے آقا آئے فوراً سجدے میں چلے گئے، فوراً اور سجدے میں گئے تو کسے یاد کیا؟ سجدے میں گئے تو کسے یاد کیا؟ رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے مولا میری امت مجھے دے، اے مولا میری امت میرے حوالے کر دے، اے مولا میری امت مجھے ہبا کر دے، اے مولا میری امت کی مغفرت فرما دے۔ ایسا آقا کس کا کہ دنیا میں آئے تو امت کی یاد لے کر کے آئے، امت کے لیے مغفرت کی تمنا لے کر کے آئے، امت کے لیے بخشش کی دعائیں لے کر کے آئے، امت کے لیے جہنم سے نجات کا ذریعہ بن کر کے آئے۔ تو میرے آقا محمد ربی سید کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سجدے میں چلے گئے، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اور پھر آقا نے سجدے سے سر اٹھایا اور سجدے سے سر اٹھا کر کے اپنی رسالت کا اعلان کیا، لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اٹھایا زبان پاک سے ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے،
اور میں اللہ کا رسول ہوں. سبحان اللہ. یہ میرے آقا سید قوم و مقام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بچپنا ہے. اور شمیم السما یہی کہہ دے جب میرے آقا کے بچپنے کا یہ عالم ہے تو میرے آقا کی جوانی کا عالم کیا ہوگا. اور جب جوانی کا یہ عالم ہے تو بڑھاپے کا کیا عالم ہوگا. جب میرے آقا کے آنے کا یہ عالم ہے تو پھر جانے کا عالم کیا ہوگا. آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. میرے بزرگوں دوستو نبی کونین آئے, نبی کونین آئے, نبی کونین آئے. جیسے ہی آئے حضرت صفیہ کہتی ہیں میں موجود تھی. کہتی میں موجود تھی. جیسے ہی محمد رسول اللہ کی ولادت ہوئی میں نے کیا دیکھا آمینہ کا پورا گھر منور و روشن ہو گیا. اور کہتی ہے میں نے جب آسمان کی جانب نگاہ اٹھائی تو کیا دیکھا کہ آسمان کے ستارے ایسا لگے جیسے میرے دامن میں سمٹتے آ رہے ہوں, میری جانب اچھلتے آ رہے ہوں. میرے بزرگوں دوستو کہتی ہے دیا جل رہا تھا. کیا جل رہا تھا؟ کیا جل رہا تھا؟ چراغ جل رہا تھا. چراغ دیکھا ہے نا؟ ارے حیدرآباد کے لوگوں نے چراغ دیکھا؟ دیکھا چراغ دیکھا ہے نا؟ جلاتے ہیں چراغ اپنے ساتھ جلاتے ہیں. چراغ جلتا ہے کب جلتا ہے؟ ارے چراغ جلاتے ہیں نا. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ اب تو یہ لائٹ کا دور ہے, کمکموں کا دور ہے نا, ٹیوب لائٹ کا دور ہے, مرکزوں کا دور ہے. اب بھی چراغ جلتا ہے. ارے کبھی کبھی جلتا ہے چراغ کا. صحیح موم بتی جلتی ہے, کبھی کبھی جائے جلتا ہے موم بتی جلتی ہے. ابھی ایک بات بتاتا ہوں میرے بزرگوں دوستو, چراغ جل رہا تھا, چراغ جل رہا تھا. حضرت صفیہ کہتی ہے میں نے دیکھا تو میں حیران رہ گئی کہ محمد عربی جیسے ہی پیدا ہوئے تو ان کی پیشانی سے نور کی ایسی کرنیں پھوٹ رہی تھی جو چراغ کی روشنی کو مات کر رہی تھی. میرے بزرگوں دوستو ایک بات بتاتا ہوں, چراغ جلتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ارے کیا کہتے ہیں, کیا کمکم لائٹ چراغ لگانا ناجائز ہے. اور شمیم السما کہتا ہے نبی کی ولادت ہو دیکھتا جلاؤ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نبی کی ولادت پر جشن مناؤ, جشن مناؤ, خوشیاں مناؤ. یہ کہ نبی کے آنے کی نعمت سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نعمت ہو ہی نہیں. اس سے بڑھ کر کوئی بڑی نعمت نہیں. جتنا مناؤ مناؤ. حضرت فضل رحمہ گنج مراد آبادی ایک بزرگ ہیں. فضل رحمہ گنج مراد آبادی ایک بزرگ ہیں. جیسے کچھ لوگ آج کہتے ہیں ویسے ان کے وقت میں کچھ لوگوں نے کہہ دیا. ان کا عادت یہ تھا جس دن نبی کی میلاد یعنی ربیع الاول کی 12 تاریخ اس دن رات میں حضرت فضل حق گنج مراد آبادی محفل سجائی جاتی. کہہ دو سبحان اللہ, سبحان اللہ. سے بولو سبحان اللہ, سبحان اللہ. محفل سجائی جاتی, چراغاں کیا جاتا. وہ چراغ جلاتے تھے ان کی کھڑکیوں پر دیواروں پر چراغ جلا کر کے سجائے جاتے. ایک سے پہنچ گیا یہ کیوں جلائے ہوئے ہیں, فضول خرچی کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت فضل رحمہ گنج مراد آبادی کہہ دو سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں نے جلا دیا ہے تمہارا جی چاہتا ہے بجھا دو. میں نے جلا دیا ہے تمہارا جی چاہتا ہے تو بجھا دو. اس نے کہا ٹھیک ہے بجھائے دیتا ہوں. کہا بجھاؤ. اس نے ایک طرف سے بجھانا شروع کیا, بجھایا, دوسرا بجھایا. جیسے ہی دوسرا بجھایا پہلا جل گیا. آگے بڑھا تیسرا بجھایا دوسرا جل گیا. یہ آگے بڑھا چوتھا بجھایا تو تیسرا جل گیا. یہ آگے بڑھا پانچواں بجھایا تو چوتھا جل گیا. آگے بڑھا چھٹا بجھایا تو پانچواں جل گیا. یہ آگے آگے بجھاتا جا رہا ہے, پیچھے پیچھے جلتا جا رہا ہے. سب آگے بجھا ڈالا. جب سب بجھایا نظر دوڑائی تو جتنے بجھائے تھے سب جلتے نظر آئے. حضرت فضل رحمہ گنج مراد آبادی نے فرمایا تو نے بجھا دیا, بجھانا تیرا کام تھا, جلانا خدا کا کام ہے. تو اللہ کے نبی سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ
वसल्लम की मोहब्बत का ये चिराग फूकों से बुझाया नहीं जाएगा, फूकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, नबी की मोहब्बत का चिराग दिल में रोशन कर लो, इंशाअल्लाह ताला चेहरा भी रोशन रहेगा और मरोगे तो कब्र भी रोशन रहेगा। अल्लाह के नबी की आमद पर खुशियां मनाओ, झंडियां लगाओ, झंडे फहराओ, जुलूस निकालो। एक बात बताओ, 15 अगस्त जानते हैं? अरे 15 अगस्त जानते हैं? वकील साहब, 15 अगस्त देर हो रही ना? 15 अगस्त जानते हैं? डॉक्टर साहब, डॉक्टर उमर साहब, 15 अगस्त क्या होता है जी? बोलिए आप। अरे आप बोलो, मैं नहीं, आप बोलो। आजादी का झंडा लहराया जाता है। आजादी का झंडा लहराया जाता है। स्कूलों से बच्चों का जुलूस बोलो ना जरा सा। अरे बच्चों का जुलूस निकलता है, बच्चों का जुलूस निकलता है। अरे बोलते तुम डर रही क्या? 15 अगस्त को स्कूलों से जुलूस निकले, कॉलेजों से जुलूस निकले, झंडे यहाँ लहराए जाए, झंडे वहां लहराए जाए, नहीं लहराया था? नहीं लहराया था? मैंने कहा यारो बताओ, ये 15 अगस्त को झंडा कैसा, ये 15 अगस्त को जुलूस कैसा, ये 15 अगस्त को झंडियां कैसी? तो जवाब मिला जानते नहीं हो, इस दिन हमारे मुल्क को आजादी मिली थी। मैंने कहा मतलब? कहा हम अंग्रेजों के गुलाम थे, गुलामी से आजादी मिल गई। हिंदुस्तान के लोगों को जिस दिन गुलामी से आजादी मिल जाए तो उस दिन झंडे लहरा दिए जाएंगे। हिंदुस्तान के लोगों को जिस दिन अंग्रेजों से आजादी मिल जाए तो उस दिन खुशी का जुलूस निकाला जाए, उस दिन जगह जगह झंडे लहराए जाए। अरे मेरे यारो, इंसान आजाद हो एक मुल्क का, हमारे हिंदुस्तान का, तो उस दिन आजादी की खुशी में जुलूस निकाले जाए। और रबीउल अव्वल की 12 तारीख तो है कि जिस दिन सिर्फ इंसान नहीं बल्कि मुझे कहने दो कि इंसानियत आजाद हुई है। इंसान के आजाद होने पर खुशी का जुलूस निकले, और जिस दिन इंसानियत आजाद हो उस दिन जुलूस क्यों न निकाला जाए? इश्क मोहब्बत आला हज़रत बंगाल जिंदाबाद। अब मेरे बुजुर्गों दोस्त एक बात बताऊं, नबी आ रहे हैं, मुस्तफा जाने रहमत आ रहे हैं, और रहमतुल्लिल आलमीन आ रहे हैं। थोड़ा सा वक्त और दीजिएगा मुझको, थोड़ा सा वक्त और देंगे? अरे बोलिए ना, थोड़ा सा वक्त देंगे तो एक बार दिल लगा करके कह दो सुभान अल्लाह। कोई मोहब्बत से मजमे से नारा लगा दो, तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके इमाम अहले सुन्नत। अब मैं यहाँ एक बात बता दूं, मैंने अभी कहा था कि हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में नबी का नूर था तो सबसे हसीन, सबसे जमील, सबसे खूबसूरत। अब मेरे आका का हुस्न देखो, नबी नूर बन करके आए। कुरान ने कहा कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर। अल्लाह ताला ने मेरे आका को नूर बनाया है। मेरे आका को नबी नूर है, नबी बल्कि नूरुन अला। अरे यारो, तो ऐसे नूर हैं कि जिस पर निगाह नूरानी डाल देते हैं उसे भी नूरानी। इसीलिए तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के नूरानी जुलूस में तशरीफ फरमा।